السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنی فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آج کی جو ہماری پریزنٹیشن ہے جو ابو بکر گروپ کو ہمیں ملی تھی سو مائدہ میں سے کہ ہم نے سافٹ بورڈ تیار کرنا اور ساتھ میں پریزنٹیشن دینی ہے، اس کے اندر سے جو ہم نے ٹاپک چوز کیا وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، شراب اور نشے کے بارے میں ہم نے ایک ٹاپک چوز کیا۔ اس کے اندر ہم سب سے پہلے اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ ہم اس کے اندر ڈیفرنٹ ٹائپس پڑھیں گے اسموکنگ کی، اور ساتھ میں اس کے سائیڈ ایفیکٹس پڑھیں گے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں۔ اس کے اندر یہ ایک آیت لکھی ہوئی ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، نہ تم قتل کرو اپنے نفسوں کو، بے شک اللہ ہے تم پر رحم کرنے والا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ ہم اپنے نفسوں کو کس طرح قتل کر رہے ہیں، آیا کہ ہم آج دیکھیں گے کہ ہم اپنے نفسوں کو اسموکنگ کے، نشے کے، شراب کے، جوئے کے ساتھ ہم کس طرح اپنے نفسوں کو جو سا ہم قتل کر رہے ہیں اور اس کے ہماری زندگی پہ کیا تاثرات ہماری سوسائٹی کے اوپر۔ سب سے پہلے میں شروع کرنے سے پہلے بات کرنا چاہوں گا نکوٹین کے بارے میں کہ نکوٹین کیا ہے۔ نکوٹین جو برٹش نے ہمارے دماغ میں بات ڈالی ہوئی ہے، جو ہماری یوتھ کے اندر جو بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اس سے ہمیں دماغ کو ریلیکسیشن ملتی ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس سے ہمیں جو سردیوں کے موسم کے اندر لوگ زیادہ تر اسموکنگ کرتے ہیں اس وجہ سے، کیونکہ ہمارا دماغ گرم رہے گا اور ساتھ میں ہمارا جسم گرے گا۔ یہ سب سے فضول قسم کی بات یہ ہے کہ ہمارا جسم گرم رہے گا، اس کے ساتھ صرف دماغ کی نسیں ہی گرم رہتی ہیں، اور نکوٹین کی وجہ سے ہمارے خون میں گردش ہوتی ہے اور اس سے سارے ہماری جو باڈی ہے وہ متاثر ہوتی ہے اور طرح طرح کی خرافات ہم سے ہوتی ہیں، اور ہمارا دماغ جو ان سا ہوتا ہے وہ ایک جگہ پہ قائم دائم نہیں رہتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اسموکنگ چیزوں کے اندر دیکھیں گے، سگریٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ فلیور اور سگریٹ ایک ہی کیٹیگری ہے، اور جو فلیورز کے جو 2014 کی ریسرچ کے مطابق جو فلیورز جو برٹش نے جو انٹروڈیوس کروایا تھا جو کمپنیوں نے، وہ تقریباً 15,724 کے قریب فلیورز انہوں نے انٹروڈیوس کروائے تھے۔ اس کے بعد اس کے اندر صرف کیا ہوتا ہے فلیور کے اندر، اس کے اندر اس قسم کی اس کے اندر اس قسم کے وہ نہیں ڈالا جاتا ہے جو توڑی ہوتی ہے نا، جو اس کے سگریٹ کے اندر ڈلتی ہے وہ نہیں ڈالی جاتی، اس کے اندر بس فلیور ڈالے ہوئے ہیں تاکہ بس جو ہمیں صرف اس کا ٹیسٹ آتا ہے، جو باہر والا ہے اس سے جو دوسرے کو سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے وہ سے اس کا بہت برا ہوتا ہے۔ وہ بھی سگریٹ کی ایک قسم ہی ہے، بلکہ ہے ہی وہ سگریٹ ہے۔ سگریٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو نکوٹین کا مقدار ہے وہ 8 ملی گرام سے 20 ملی گرام کے اندر پائی جاتی ہے صرف ایک سگریٹ کے اندر، اور اس کے جو میجر ایفیکٹس ہیں جو ان سے ہماری زندگی کے اوپر پڑ رہے ہیں، ہماری جسم کے اوپر پڑ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمیں لنگ کینسر ہوتا ہے، دل کی بیماریاں لگتی ہیں، اور جو ہماری سانس کی بیماری ہے، جو دمہ وغیرہ جو ان سے ہے وہ ہمیں شدید قسم کا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر یہی جو ایفیکٹس جو ہمیں ہوتے ہیں یہ دوسرے جو ہمارے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اسی کے جو صحت ہوتی ہے اس کے اوپر بھی یہی پڑتے ہیں، اور معاشرے کے اندر بھی لوگوں کے اوپر یہ ایفیکٹس پڑتے ہیں۔ اور جو ریسرچ ہے ڈاکٹرز کی وہ بھی یہی کہتی ہے کہ آج جب تک اس کے اوپر جو ریسرچ ہے وہ یہی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ایفیکٹس پیدا ہوئے ہیں۔ ہم دیکھیں گے پیسو اسموکنگ کیا، اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ فرشتے اس بندے سے کراہت کرتے ہیں جس سے انسان کراہت کرتے ہیں۔ ہم نے نماز نبی پڑھی ہے، اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ لہسن اور پیاز کھا کے ہمیں مسجد میں نہیں جانا چاہیے۔ اب اس کی بات یہ کیا ہے کہ ہمیں لہسن اور پیاز کھا کے جائیں کیونکہ اس کے اندر بو ہوتی ہے، تو یہ جو اب ہر کس کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں سگریٹ پی کے یا شراب پی کے مسجد میں جاؤں گا تو میرے سے سمیل نہیں آئے گی یا میں اس سے بچا ہوں، صرف جو ممانعت ہے وہ لہسن اور پیاز کی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ وہ بھی اسی زمرے میں آتی ہے لہسن اور پیاز کھانے کا، تو جو بیمار شخص ہے یا کوئی ہمارے جسم کے اوپر اس کا پازیٹیو رسپانس پڑتا ہے، لیکن جو سگریٹ ہے اس کا کوئی صرف نقصانات ہے، اس کا کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ہے، نہ اس کا ہمیں کوئی زندگی میں کوئی فائدہ ہے، نہ ہمارے کو جسم کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو سامنے بیٹھنے والا ہے وہ بری طرح متاثر ہوتا ہے، جو آپ کو میں نے اس کے سائیڈ ایفیکٹس پہلے بتائے ہیں وہ بھی اسی کو بھی لاحق ہوتے ہیں، اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کی سانس کی بیماری زیادہ جلدی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ان سے اڈلٹس بچے ہیں ان کے بھی اس سے زیادہ جلدی افیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے معاشرے میں ہماری ہیلتھ کے اوپر، دوسرے کی ہیلتھ کے اوپر اس کے بہت غلط اثرات پڑتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اگلی کیٹیگری پہ آتے ہیں ای سگریٹس اینڈ ویپنگ۔ اس کے اندر پورٹ بھی آ جاتا ہے،
مختلف قسم کے شیشہ اور وغیرہ پین شیشہ جو دوسرے حکا وغیرہ یہ سارے اس کے اندر آتے ہیں. اس کے اندر کیا ہوتا ہے لانگ ٹائم ہیلتھ اس کے جو ایفیکٹس ہیں یہ ہماری یوتھ کے لیے انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ اس کے اندر جی آپ کو فلیور ملے گا, آپ کو ٹیسٹ آتا ہے, جس طرح منٹ فلیور ہے وہ آپ کے منہ کو تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا کر دیتا ہے, بعد میں اس کے ایفیکٹس سارے یہی ہیں. اس کے بھی جو سائڈ ایفیکٹس ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ اس سے سانس خراب ہوتا ہے اور اس سے آپ کے جو سے ہارٹ بیٹ آپ کی خراب ہوتی ہے, آپ کو ہارٹ اٹیک ہونے کا خدشہ ہے بہت جلد. اس کے اندر یہ کیا ہوتا ہے جو اس کے اندر جو ویپ ہے اس کے اندر جو نکوٹین کی مقدار ہے وہ 0 mg 3 mg 6 mg اور 12 mg تک ہوتی ہے. اور جو پورٹ ہے آج کل جو ہمارے پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو پایا جا رہا ہے, جو آج کل ہمارے پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو فلیور استعمال کیا جا رہا ہے وہ ہے ٹوکیو کا فلیور. ٹوکیو کے فلیور جو شروعات ہے اس کی وہ 20 mg سے شروع ہو رہا ہے, 20 mg 25 mg 30 35, جس کی لاسٹ سٹیج ہے 50 mg تک ہے. اور جو نکوٹین کی سب سے لاسٹ سٹیج ہے نا, جو نکوٹین کی سب سے لاسٹ سٹیج ہے جو ڈرگس کے اندر استعمال ہوتی ہے وہ 70 mg. ابھی ہم اس سے سوچ لیں کہ ہم 50 mg کتنا اس کو برا استعمال کر رہے ہیں. اور اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں اگر ہم نکوٹین کی بات کریں تو اگر ہم دیکھا جائے تو نکوٹین کا جو ریسرچ ڈاکٹرز کہتے ہیں جو میڈیکل ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ اگر نکوٹین کا ایک ڈراپ کسی جانور میں جس کا 1 kg ویٹ ہو, کوئی بھی قسم کا جانور ہو, انہوں نے جو مثال دی ہے میڈیکل میں وہ یہ ہے کہ سانپ کی, کیونکہ اس کے زہر کے اندر آلریڈی اس کے منہ کے اندر جو آلریڈی زہر پایا جاتا ہے, انہوں نے یہاں پہ اس کی مثال دی ہے کہ اگر ایک ڈراپ سانپ کے منہ میں ڈال دیا جائے تو 1 منٹ یا 1.5 منٹ 1 سے 1.5 منٹ لگے گا اس کو, 1 سے 1.5 منٹ لگے گا اس کو مرنے کے اندر. تو ہم سوچیں ہم کتنی دیر ہو گئی ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں. یہ اللہ کا ہم پہ خاص کرم ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں. اس کے بعد اگلی جو کیٹیگری آ جاتی ہے وہ یہ جو ویپ ہے, یہ جو ای سگریٹ ہے, اس کے اندر شیشہ بھی استعمال ہوتا ہے. جو ہم آج کل ہمارے جو خصوصی طور پہ پاکستان کے اندر کثرت کے ساتھ نوجوان نسل کو خراب کرنے کے لیے لڑکا لڑکی کو جو اس کے لیے انہوں نے کیفے بنا دیے ہیں, اور یہ اس حد تک پہنچ گیا کہ آج کل کی جو شادیاں لڑکوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری شادی کے اوپر, جہاں لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری شادی کے اوپر اس شیشہ ضرور موجود ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم اگلی کیٹیگری میں آتے ہیں جس کے اندر نو اسموک, نو عش اور نہ کوئی بف وغیرہ استعمال ہوتا ہے. وہ یہ ہے اسموک لیس تمباکو. اس کے اندر ویلو آ جاتی ہے. اب ویلو, ایک تو یہ ویلو کی انہوں نے برٹش نے نئی قسم نکالی ہے, ایک نسوار جو ہمارے پٹھان حضرات کثرت سے استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد یہ جو تارا ہے یہ جو میڈ ان انڈین ہے. پھر اس کے بعد جو سی چرس وغیرہ ہے یہ ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں جو ماؤتھ ریفریشمنٹ کے نام سے ہمارے کے اندر ہو رہی ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ جو بچہ, جو نوجوان 18 سال سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے, کیونکہ انہوں نے 18 سال کی ایج لکھی ہوئی ہے, لیکن جو اس سے بڑا چھوٹا ہے وہ اگر اپنے ماں باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پی سکتا یا وہ چھپ کے سگریٹ نہیں پی سکتا, اپنے گھر والوں سے ڈرتا ہے, تو یہ پاکٹ جو ان سے پاؤچ اس کو ان کو بنا کے دے دیے ہوئے ہیں تاکہ وہ یہ کھا کے اپنے جسم کے اندر کینسر پیدا کر لیں, اپنے سانس کو خراب کر لیں. اس کے بہت سے کیسز آ چکے ہیں اب تک. میڈیکل بھی یہی کہتی ہے کہ اس کا بھی وہی سانپ والا اس کی مثال یہیں پہ بنتی ہے کہ اس کے اندر بھی سانپ والی مثال ہے. اس کے اندر نکوٹین کی بھی جو مقدار ہے وہ بھی 3 پوائنٹ سے شروع ہوتی ہے, 3 پوائنٹ 2 پوائنٹ اور 4 پوائنٹ. اس کے اندر بھی 25 30 35 اور 50 mg تک کا نکوٹین پائی جاتی ہے. اس کے بھی وہی اثرات ہیں. یہ ہماری سے نوجوان نسل کو خراب کرنے کے لیے کہ جو نہیں بھی استعمال کر سکتے نا, جو ڈرتے ہیں تھوڑا سا بھی, جن کے اندر اپنے گھر والوں کا ڈر ہے یا دوسرے لوگوں کا ڈر ہے, وہ بھی اس کو آسانی سے لے لیں, آرام سکون سے استعمال کریں اور اس کو استعمال کرتے رہیں تاکہ نہ ان کو کسی کا ڈر ہو. ان کے اوپر سے یہ سارے بوجھ ختم کر دی جا رہے ہیں, آسان آہستہ آہستہ آسانی کر کر کے نا ان کے لیے یہ چیزیں تیار کی جا رہی ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس سے کس طرح بچیں. یہ بھی ایک بات ہو گئی ہے. مثال کے طور پر اگر ہم دن میں ایک بندہ ہے وہ 1 سگریٹ کی ڈبی پیتا ہے, مثال کے طور پر اگر 1 سگریٹ کی ڈبی کے اندر 20 سگریٹس پائے جاتے ہیں نا, تو اس کو کس طرح کام کر سکتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا, پہلے اس کو ناپاک قرار دیا, پھر اس کے بعد اس کو کہا کہ تم نے اس کو پی کے یا اس کو استعمال کر کے اس کی طرف نماز کی طرف نہیں جانا. پھر اس کے بعد اگلے حکم میں آیا کہ رجس من عمل الشیطان, یہ اس کے شیطان کا عمل ہے. پھر اس کے بعد اگلا حکم یہ ہے سورہ نام کے اندر کہ آپ نے اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے. اب اس کے بعد اس کے اندر اگر ہم اس کے کس طرح بچ سکتے ہیں, اس کے لیے مختلف ریہیبلیٹیشن سینٹرز بنائے ہوئے ہیں انہوں نے, ہماری حکومت نے. لیکن اگر ہم اپنے طور پہ اگر ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے خاندان کو پتہ لگے یا کسی اور کو پتہ لگے ہم اس سے کس طرح بچ سکتے ہیں, اس طرح ہم اس سے بچ سکتے ہیں. ہم اس کی مقدار کو کم کر دیں. مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ دن میں 1 ڈبی سگریٹ کی پیتا ہے, وہ 20 سگریٹ ہے, تو اپنے اس کو 15 پہ لے آئے, پھر 1 ہفتہ اس کو دکھائے, پھر اس کے بعد اس کو 10 پہ لے آئے, پھر آہستہ آہستہ وہ 5 پہ آئے گا. ایک دن آئے گا کہ وہ 1 پینا شروع ہو جائے گا. پھر وہ دیکھے کہ یار میں نے 1 دن چھوڑ کے 1 دن پینا ہے,
ایک دن چھوڑ کے میں نے ایک سگریٹ پینا ہے، تو اگر وہ ایک دن چھوڑ کے ایک سگریٹ پیے گا، آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کم ہو جائے گی۔ اس طرح قرآن پاک نے بھی آہستہ آہستہ کر کے دیا تھا، ہم اسی کو فالو کر لیں، ہم اس کو آہستہ آہستہ استعمال کر لیں، انشاءاللہ ہمیں بہت اس کا اچھا امپیکٹ پڑے گا۔ اس کے بعد ہم اس کی اینڈنگ کی طرف آتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمہاری جسم کا بھی تم پہ حق ہے۔ اب ہمارے جسم کا ہمارے اوپر حق کیا ہے کہ ہم اس کو نیک کاموں میں صرف کریں، اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت جو سا وہ صحیح کام میں لگائیں، ملک کی ترقی میں لگائیں، دین کی ترقی میں لگائیں، دین کو لوگوں پر غالب کرنے کے لیے لگائیں، اپنے جنگی حکمت عملی اپنائیں، نہ کہ ہم جو ان سے برٹش کی، یہ جو انگریزوں کی سازش ہے، یہ اس کو ہم اپنے اس کے اندر لے آئیں کلچر کے اندر، اور ہم اس کی اتنے زیادہ عادی ہو جائے کہ ہم اس کے بغیر رہ ہی نہ سکیں۔ اگر ہم نے اس سے بچنا ہے اور اگر ہم نے اپنے معاشرے کو اس سے بچانا ہے تو اس کے لیے یہی ہے کہ ہم اس کو آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کر دیں، اور جو لوگ پیتے ہیں ان کو بھی ترغیب دیں تاکہ وہ اس سے بچ سکیں۔ اس کے اندر ایک بھی بہت بری بات بھی ہے کہ اگر ہم اس کو شراب یا نشہ کر کے یا ہم ڈرگز لے کے یا ہم سموکنگ کر کے مسجد میں جاتے ہیں، یا ہم اس ٹائم نہیں جاتے مسجد میں پی کے یا اس کو استعمال کر کے، ہم باہر آ کے یہ کر رہے ہیں استعمال، تو یہ بھی اللہ کے شاعر، اللہ کا مذاق اڑانا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توہین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ آپ ان کی محفلوں میں نہ بیٹھیں، تو ہم بھی وہی کر رہے ہیں، ہم بھی اپنے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، پھر ہم اپنے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ نہ اڑائیں، جس طرح دوسرے لوگ آ کے باہر آ کے سود کا کاروبار کرتے ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ آ کے شراب نشہ کر رہے ہیں، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اور جس کورس کا ہم حصہ ہے تعلیم القرآن کا، الحمدللہ ہم جو تعلیم القرآن کے الحمدللہ اسٹوڈنٹ ہیں، اگر ہم یہ قرآن مجید پڑھنے کے بعد، یہ سارے کام پڑھنے کے بعد ہم یہ کام کریں گے تو لوگ تو ہمیں وہ آگے چاہتے ہیں کہ ہم ان حافظوں کی، ان قرآن کے طالب علم کو کوئی چھوٹی سی غلطی نکالیں۔ اگر ہم یہ کریں گے تو معاشرہ ہم سے کیا ایفیکٹ پڑے گا، یہ ہمیں سوچنے کی بات ہے، یہ ہماری لمحہ فکریہ کہ اگر ہم ان کے اپنے لیے مثال بنیں گے تو لوگ پھر اس طرح سے بچ سکیں گے۔ پھر ایک اور جگہ قرآن پاک میں آیا کہ تم نے اس کام کے قریب بھی نہیں جانا ہے، ہمیں تو قریب جانے سے منع کیا، تو ہم تو اس کو اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے کوئی ثواب کا کام ہے، ہمیں اس سے ضرور بچنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ میں اپنے ابو بکر گروپ کو خصوصی طور پر شکریہ ادا کروں گا کہ جن بھائیوں نے میرا ساتھ دیا اور جن بھائیوں نے مجھے یہ کہا پریزنٹ کرنے کے لیے، میں ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد سب سے آخر پہ میں بھائی علیان تیمور تاج بھائی کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے یہ سب کچھ بنایا، جنہوں نے سب کچھ یہ پریزنٹ کرنے کے لیے سب کچھ چیزیں تیار کی، ان کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔